على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سامعین اکرام، آپ کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی ہوگی. ماشاءاللہ ایک نیک ارادے سے اور مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ بیٹھے ہوئے تھے. یہ بھی منشا اعزدی تھی، اللہ تعالیٰ کی منشا تھی، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا. تو آپ کو یہ موقع ملا کہ مسجد میں آپ کچھ دیر بیٹھے رہے. ہم نے پوری کوشش کی، راستے میں ٹریفک کی وجہ سے ہم لیٹ ہو گئے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. دوستو، انشاءاللہ 15 منٹ میں یا کم و بیش جو بھی مقصد ہے، مدعا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا. جس طرح کے اس پروگرام کا عنوان آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اہل بیت اعظام علیہم الرضوان کا شان اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے کر کے پیدا فرمایا. آپ کا یہ کرم اور انعام اور مہربانی کہ ہمیں اپنی غلامی میں، ہمیں اپنی خادمی میں، ہمیں اپنی نوکری میں پسند فرمایا. کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا ایقان ہے کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منظوری ملتی ہے، اس بارگاہ سے منظوری ملتی ہے، وہاں سے رضامندی ملتی ہے، تبھی غلامی کا اعزاز ملتا ہے. کسی اور کی غلامی کرنا، کسی اور کی نوکری کرنا، یہ باعث سے ندامت ہو سکتا ہے، باعث سے پریشانی ہو سکتا ہے، تکلیف کا باعث ہو سکتا ہے، اور اس میں صدہا مصیبتیں اور مشکلاتیں درپے سامنے آتی ہیں. لیکن یقین جانیے، یہ ایسی غلامی ہے، یہ ایسی نوکری ہے، اس نوکری اور غلامی میں آنے کے بعد ہزار دیگر غلامیوں اور نوکریوں سے نجات مل جاتی ہے. یہ ایسی غلامی ہے، یہ ایسا تعلق ہے، یہ ایسی نسبت ہے، یہ ایسی محبت ہے کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں. آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، آپ کو امتی ہونے کا شرف، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ انبیاء علیہم الرضوان، بڑے اولو العزم جلیل القدر انبیاء علیہم السلام بھی یہ تمنا کرتے رہے کہ ہمیں آقا نامدار نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف مل جائے. تو اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، اس مسجد میں جو ہم بیٹھے ہوئے سب دوست ہیں، کس قدر ہم خوش قسمت ہیں، کس قدر ہمارا یہ بخت اور نصیب ہے کہ بن مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت عطا فرمائی. ایسے لوگ جو کہ باقی اللہ کے پیارے اور انتہائی برگزیدہ تھے، انہوں نے دعائیں کی، انہوں نے تمنائیں کی، ان کو اعزاز نہیں مل سکا. کہاں ہم جیسے خطاکار اور گنہگار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عمل سے جنت پا سکتے ہو، تم اپنے عمل سے جنت پا سکتے ہو، حور و غلمان پا سکتے ہو، جنت کے باغات پا سکتے ہو، جنت کے بلند ترین جو عالی شان محلات ہیں وہ پا سکتے ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میں کسی کو اپنا بناتا ہوں، جو میں کسی کو اپنا دوست بناتا ہوں، جو میں کسی کو اپنا حضوری بناتا ہوں، جو میں کسی کو اپنے قریب بلاتا ہوں، اس میں عمل کا بھی دخل اتنا نہیں ہوتا، اس کی محنت کا بھی دخل نہیں ہوتا، اس کے اعلیٰ نسب و حسب کا بھی کوئی دخل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا اپنا انتخاب ہوتا ہے، میری اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میں جس کو چاہوں اس کا اپنا حضوری بناؤں. عمل کا دروازے سب کے لیے کھلے ہیں اور عمل کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ عمل کرو. اگر عمل نہیں کرو گے تو تم نجات اور کامیابی کو نہیں پا سکتے ہو. عمل کیوں کرو؟ اس لیے کہ تم خدا کے بندے ہو.
اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، عمل کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی اسی مقصد کے لیے کیا ہے کہ جو تجھے حکم ملے اس حکم کو بجا لاؤ. یہ تمہاری ابدیت کا حق ہے، تم پر بندہ ہونے کا ایک شرط ہے. اس شرط پر پورا اترو گے تو تمہیں یہ مقام یا تمہیں کامیابی یا فلاح یا نجات مل سکتی ہے. یہ اور بات ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دوست کس کو بناؤں گا، میں اپنے قریب کس کو بلاؤں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا اپنا انتخاب ہوتا ہے. تو آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا اپنے کرم سے، اپنے مہربانی سے نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا. یہ بہت بڑا اعزاز ہے دوستوں، اور بہت بڑی ذمہ داری بھی. میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہمیں قرآن عطا کیا جس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. وہ قرآن جو حضور پر نازل ہوا، جو قرآن ہمیں حضور کے ذریعے ملا. کیوں؟ قرآن تو پہلے بھی لوح محفوظ میں تھا، لیکن اس کی افادیت، اس کے انوار، اس کی برکات اس وقت عیاں ہوئے جب حضور کے دل مبارک پر وہ قرآن نازل ہوا. ورنہ تو وہ قرآن اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے بھی موجود تھا، لیکن اس کی برکتیں، اس کے انوار، اس کی بھلائیاں، اس کی رحمتیں اس وقت پھیلنا شروع ہوئی جب حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر یہ قرآن نازل کیا گیا. ایک تو یہ بڑا ایک عظیم تحفہ ہے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. یہ اور بات ہے کہ اس عظیم تحفے کی ہم نے قدردانی کس قدر کی ہے. یہ تحفہ، یہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہمارے اتفاق و اتحاد کے لیے، ہمارے فلاح کے لیے ہمیں عطا کیا گیا تھا. لیکن اس قرآن مجید کو ہم نے صرف زیب طاق بنا دیا ہے، گھر میں رکھ دیا ہے کہ کسی خاص موقع پر قرآن مجید کو ہم یاد کرتے ہیں. بھائی چلو شادی ہو رہی ہے بیٹی کی تو قرآن مجید لاؤ اور اس کے سائے میں اس کو رخصت کرو. بھائی چلو باہم اختلاف ہو گیا ہے، جھگڑا دنگا فساد بڑھ گیا ہے، سلو نہیں ہو رہی ہے تو قرآن مجید کو بیچ میں رکھو پھر فیصلہ کرو. انہی خاص موقعوں پر قرآن مجید ہمیں یاد آتا ہے. یا ہم کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو بھائی یاسین شریف کا ورد کرو، سورہ مزمل پڑھو. تو وہ سورہ چند سورتیں ہم تلاوت کرتے ہیں اور اس وقت کرتے ہیں جب تک ہمارا دنیاوی کام نہ ہو جائے. کیا صرف انہی کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا تھا کہ صرف شادی بیاہ کے موقع پر اس کو یاد کرو، یا جب تم مصیبت میں پھنس جاؤ تو پھر اس قرآن کریم کو یاد کرو، یا کسی خاص، یا تمہیں سر میں درد ہو جائے تو تم قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ صرف تلاوت کر کے دم کرو اور بس. بے شک یہ سب برکتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن قرآن مجید تو ایک بہت بڑے عظیم کام کے لیے آیا تھا، وہ نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے. سبحان اللہ. یہ ہماری کوتاہ نظری، ہماری بے وقوفی اور نادانی ہے کہ ان برکات کو ہم حاصل نہیں کر رہے ہیں، ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. اور ہم ان قرآن مجید کی آیات میں سے ان آیات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے اپنے مقصد کے مطابق ہو، جو ہمارے اپنے ارادے کے مطابق ہو، کیونکہ ہم اپنے ارادے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور قرآن کے حکم پر نہیں چلنا چاہتے. اور جو آیات ہمارے ارادے، ہمارے خیال سے مطابقت نہیں رکھتی تو ان کو ہم نہیں پڑھتے. بعض اوقات یہاں تک ہم گمراہی میں دور چلے جاتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید میں جو احکام ہے وہ بجا نہیں لائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سچ بولو، ہم جھوٹ بولتے رہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے امانت داری کرو، ہم خیانت کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، ہم نہیں رکھتے. والدین کا ادب کرو، ہم نہیں کرتے. اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد سے سجاؤ، ہم نہیں کرتے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، ہم نہیں کرتے. ایسا معاشرہ جس معاشرے کی تلاش میں آپ یوکے میں آئے، یہاں پر انگریزوں نے ایک سسٹم قائم کیا، اس سسٹم کو ہر ایک فالو کرتا ہے. اگر نہیں تو اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو رگیدا جاتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے. اس وجہ سے یہاں ایک نظم و ضبط نظر آتا ہے، ایک امن و سکون نظر آتا ہے. اس وجہ سے آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں آئے کہ بھائی سکون کی زندگی گزاریں گے، پیسے ملیں گے، پاؤنڈ کمائیں گے، مزے. ورنہ تو اپنا وطن کوئی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
یہاں یہ دیکھنے میں آتا ہے، جو ہم نے سنا ہے یا کچھ دیکھا ہے، کہ یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، جب یہاں پاکستان میں رہنے والے لوگ جب یہاں آتے ہیں سیدھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ سسٹم کو فالو کریں گے، ٹھیک کام کریں گے، ایک لائن میں کھڑے رہیں گے، ادھر ادھر جو ہے وہ نہیں کریں گے، جھوٹ کم بولیں گے، کچھ درست ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہم لوگ جب ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ پر، اسلام آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، پھر وہی جو دم ہوتی ہے اس کو نکالا جائے، پھر وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ہمارا حال پھر وہی ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے دوستوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہ یہ اس وجہ سے کیوں ہو رہا ہے؟ محض اس وجہ سے کہ جو باتیں آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں، جیسے سوشل سیکیورٹی یہاں مل رہی ہے، جس کی بڑی تعریف ہم سنتے ہیں کہ بھائی ایک ایسا ملک ہے، سوشل ویلفیئر سسٹم انہوں نے قائم کیا ہے کہ جو بھی ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس معاش نہیں، اس کو پیسے دیتے ہیں۔ یہ تو وہ کام تھا جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں شروع کیا تھا۔ آپ سیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پڑھیں، کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے تو میں اس بات کو یہاں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کسی ٹائم پر گفتگو ہوگی کہ قرآن مجید ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہاں جو چیزیں کافی ساری آپ کو نظر آتی ہیں، آج سے صدیوں پہلے ہمیں سکھائی گئی تھی، ہماری بدقسمتی اور بد نصیبی ان چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا، اور وہی چیزیں جب گوروں کے ذریعے ہمیں مل رہی ہیں تو ہم قبول کر رہے ہیں۔ ہم انہیں چیزوں کو، وہ سوشل سیکیورٹی، وہ ٹیکس ادا کرنا، نظام سسٹم کو فالو کرنا، اور امیر اور غریب میں فرق کی کمی، یہاں ایک خاص بات جو میں نے نوٹ کی ہے کہ امیروں اور غریبوں میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بڑے محل بھی بنے ہوئے ہیں، اس محل کے بالکل ہی پہلو میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنی ہوئی ہے، جس کے گھر میں بجلی بھی نہیں ہے، اگر وہ بجلی بیچارہ چلائے گا تو چوری کی چلائے گا، اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اور وہ محلوں میں رہنے والے ہم لوگ، ہمارے اعصاب اتنے مضبوط ہیں اور پکے ہیں کہ شرم ذرا بھر بھی نہیں آتی کہ بھائی جو ہمارے پڑوس میں جس کی جھوپڑی بنی ہوئی ہے اس کا کیا حال ہوگا، اور وہی امیر، وہی شاہوکار لوگ دھوکہ دی سے، فراڈ سے وہ پیسے کماتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ وہی پیسے جو غیروں سے، بڑے ملکوں سے، دیگر ممالک سے آتے ہیں ہمارے ملک میں کہ بھائی یہ غریبوں کو دے دیں، ان کی تعلیم پر خرچ کریں، ان کی صحت پر خرچ کریں۔ ہمارے وہ حکمران، ہمارے وہ سیاستدان، ہمارے چودھری، ہمارے وڈیرے، وہ چال بازی سے وہ پیسے اپنے جیب میں ڈالتے ہیں، بیوروکریسی ہڑپ کر جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہم سے مخفی نہیں۔ تو دوستو، میں یہ بات جو ہے وہ کہتے ہیں، سعدی نے کہا ہے کہ تن ہم داغ داغ شد پنبہ کجا کجا ہم، پورا جسم جو ہے وہ لہو لہاں ہے، سارے جسم پر زخم ہی زخم ہے۔ اگر میں ہم وہ کپاس رکھتے ہیں زخم کو، وہ اردو میں، پنجابی میں وہ زبان مجھے نہیں آتا، وہ پٹی میں کہاں رکھوں، پورا جسم جو ہے وہ لہو لہاں ہو چکا ہے۔ حضور نے جو ہمیں چیزیں عطا کی، ایک قرآن عطا کیا تھا، دوسرا اہل بیت۔ اہل بیت کی صورت میں ایک عملی تفسیر قرآن مجید کی ہمیں عطا فرمائی گئی، ان کے عمل، ان کے کردار، ان کے طریقے سے ہمیں سکھایا گیا۔ یاد رکھو، مبادہ آپ میں سے کوئی شخص یہ سوچے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ وہ نور تھے، وہ خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے، وہ نبی تھے، اس لیے وہ عمل کر سکتے تھے، ہم تو عام آدمی، ہم کیسے کر سکتے؟ ایسی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو انسانوں میں سے ہی منتخب کیا تھا، اگر ان کو بہت بڑا بلند مقام عطا کیا، لیکن حضور کے بعد جو حضور کی نشانیاں ہمیں عطا کی گئی، وہ ایک قرآن ہے، دوسرا اہل بیت۔ قرآن ایک حقیقت بیان کرتا ہے اور اہل بیت اس پر عمل کر کے دکھاتا ہے کہ تم اس طرح کر۔ وہ جو کربلا میں مارکا ہوا، وہ کیا بات تھی؟ حق اور سچ پر ڈٹ جانا، جو ضمیر کی آواز ہے اس پر ڈٹ جانا۔ ضمیر کی آواز دوستوں نہیں ہوتی، امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کر کے دکھایا وہ ان کے دل کی آواز تھی، وہ حق تھا، وہ سچ تھا۔ ساری دنیا کہہ رہی ہے، بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مدینہ میں رہیں، مدینہ سے بات اسی ڈلے جائے۔ آپ چلے گئے اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ بلا رہے ہیں ہمیں کوفے میں، آؤ ہماری رہنمائی کرو، ہمیں حق کی راہ دکھاؤ، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ وہاں کیا ہو سکتا ہے۔ اپنے دل کی آواز پر چل پڑے اور گئے، اور اس ظالم، جابر، فاسق، فاجر بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں قربان کر دی۔ تو یہ ایک قرآن مجید کی راہ پر چلنے والے جو ہوتے ہیں وہ اس عمل اور کردار کے مالک ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ حلوے پر حلوہ کھانے کے لیے تیار ہیں اور کچھ محنت کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ کوئی مشکل مقام آ جائے تو ہم نکلتے نہیں، اوروں کو تقریریں سنا کر میدان میں بھگا دیں، بھائی جاؤ یہ کرو وہ کرو وہ کرو۔ ہم جو ہے وہ
ठंडी छांव से निकलने के लिए तैयार है। ये हमारे हुक्मरानों का, हमारे उमरा, अमीर और उलमा का आज यही किरदार है कि औरों को बताएंगे और खुद अमल हम नहीं करेंगे। तो इमाम आली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अमल से, अपने किरदार से साबित करके दिखाया कि एक जालिम, एक फासिक, एक फाजिर बादशाह के सामने डट जाना ये हुक्म इलाही है और हुक्म नबवी है और ये सुन्नत नबवी, उसको कर दो। हम क्या करते हैं? कोई भी एक शख्स आ जाए हमारे सामने, बासर है, पैसे वाला है, उसको सलाम करते हैं। वो झूठ बोले कहेंगे सही है, वो धोखा कहेंगे सही है। क्यों सही है? इसलिए कि वो अमीर है, उसके पास पैसे हैं। क्या ये हमारा किरदार आज नहीं? किस कदर हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि वो ज़मीर की आवाज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल में उठी और वो चल पड़े। यही बात हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बदवी को फरमाया था कि याद रखो, उनको तैलीमात इस्लामी बताया। उसने जब ईमान लाया, उसने कहा हुज़ूर मैं दूर रहता हूँ, यहाँ से बहुत दूर, बार बार तो आपकी सोबत में आ नहीं सकूंगा, तो मुझे नसीहत करो। आपने नमाज के बारे में हुक्म दिया, रोज़ों के बारे में कहा, फराइज़ शरीयत के जो 3 या 4 है वो बता दिए। उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा कोई अगर चीज मेरे सामने आए तो मैं क्या करूं? आपने फरमाया कुरान से रहनुमाई लो, हदीस से रहनुमाई लो। उसने कहा अगर वो चीज वहां मुझे न मिले तो मैं फिर क्या करूं? मुझे पूरे हदीस का मफहूम मेरे ज़हन में नहीं है। तो हुजूर ने फरमाया अगर ऐसी बात हो, तुम्हें कोई बात समझाने वाला, शरीयत की तरफ से बात समझाने वाला कोई भी नहीं है, तो फिर अपने दिल की आवाज सुनो, अपने दिल की आवाज सुनो। तो उसने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दिल की आवाज आए मैं कर गुजरूं। आपके लफ्ज है इस्तफ्त क़ल्बक, अपने कल्ब से फतवा। तो जब उसने कहा मैं ऐसा ही करूंगा, जब वो जाने लगा तो हुजूर ने फरमाया जो जन्नती को देखना चाहे शख्स को देखो। यानी कोई भी शख्स हो दोस्त, मैं बिला ये कहता हूँ, कोई भी शख्स हो, जाहिल हो या आलिम हो, वो अपने दिल की आवाज को अगर सुने तो वो कभी भी गलत रास्ते का इंतखाब नहीं करेगा। वो उसी रास्ते पर चलेगा जो दीन फितरत है, जो अहकाम अल्लाह ने हमें अता किए हैं। लेकिन हम दिल की आवाज नहीं सुनते हैं और मौलवी के पास भी क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि हम अपनी मर्जी का फतवा लेना चाहते हैं कि जो मैंने सोच रखा है वैसा ही मसला हमें बताया जाए। जो इस तरह नहीं, जो मुखालिफ पार्टी ने ले लिया है वो नहीं, जो मैं चाहता हूँ। एक मौलवी के पास सुकून नहीं आएगा, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये वो शख्स है जो वो हमारा हाल है। ये हम वो शख्स हैं जो अपने नफ्स के कहे पर चलते हैं, अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलते। तो ये अहले बैत ने हमें करके दिखाया। और फिर अहले बैत में से बहुत सारे अइम्मा इकराम, उनके हालात को हम पढ़ते हैं, उनका किरदार और अमल क्या था। में एक बुनियादी खराबी जो हमारे अंदर घर कर गई है वो तहम्मुल और बुर्दबारी और रवादारी का न होना। मुमकिन है यहाँ आने वाले लोगों में ये चीज हो, लेकिन रोड रास्तों पर जब चलते हैं तो हमारे लोग वही जोश दिखाते हैं और वही गुस्से में होते हैं जब गाड़ियां चल रही होती हैं। मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे अहले बैत, उनमें से इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक मरतबा मस्जिद में नमाज पढ़ते, आपका मुखालिफ वहां आ गया। नमाज पढ़ते हुए उस शख्स ने हजरत इमाम आली मकाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कमो बेश बोलना शुरू किया। मतलब नमाज नहीं पढ़ रहे थे, आप बाहर जा रहे थे या मस्जिद में खड़े थे, तो आप उसकी बात सुनते रहे। जो आपके साथी थे उन्हें उसको रोकना चाहा, आपने फरमाया इसको मत रोको, उसको बोलने दो। देखो क्या बुर्दबारी, क्या अमल। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। तो जब वो मुसलसल बोलता रहा तो आपने कुछ देर वहां इंतजार किया, लेकिन वो खामोश नहीं हो रहा तो आपने नमाज शुरू कर दी। उसके करीब बोलता रहा वो नमाज पर नमाज आप पढ़ते रहे। जब वो थक हार कर चला गया तो तब आप मस्जिद से निकले। लोगों ने अर्ज किया कि इमाम आली मकाम आप चले क्यों नहीं गए घर की तरफ, आप सुनते ही रहे। आपने फरमाया कि उस शख्स का दिल दुखी था, उसके दिल पर बोझ था और हम नहीं चाहते थे कि उसका दिल दुखी रहे, उसका दिल बोझल रहे, भले वो अपने दिल का बोझ हल्का करे। तो आप चले क्यों नहीं गए? आपने फरमाया अगर हम चले जाते तो वो सुनाता किसको, उसको मायूसी होती, हम उसको मायूस नहीं करना चाहते, वो खुश रहे। और फिर यहाँ तक कि जब अपने हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए तो आपने उस शख्स के लिए अपनी चादर भेजी, जो आलीशान चादर मुबारक आपने जेब तन की हुई थी वो भेजी, और उसके लिए बादाम और मगज और बादाम के मगज और दीगर अच्छी अच्छी चीजें भेजी, और उसको कहलवा के भेजा भाई ये चादर, ये बादाम वगैरह तुम खाओ, तुम्हें काफी दिल पर कदूरत पहुंची होगी, अपने जिस्म और कल्ब को तरोताजा बनाओ, ये चादर भी ले लो और हमारे तरफ से माजरत भी कबूल।
आपने तो एक लफ्ज भी नहीं बोला था, वो खुद ही कह रहा है। तो दोस्तों ये वो अहले बैत थे जिन्होंने अमली तौर पर अहकाम खुदाबंदी और फरमान नबवी पर अमल करके दिखाया। तो इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई दोनों चीजों को हम एक साथ सामने रखें, कुरान की तालीमात को और अहले बैत के किरदार और अमल को और उनके रफ्तार और गुफ्तार को, तो यकीन हमें निजात और कामयाबी और फलाह मिल सकती है। औलिया कामलीन वासिन बिल्लाह ये वो लोग हैं जो कुरान मजीद पर अमल करेंगे और जो अहले बैत के रास्ते पर चलेंगे, सहाबा के रास्ते पर चलेंगे, जो हुजूर के रास्ते पर चलेंगे। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में कोई तमा नहीं होती, जिनके दिलों में भी ख्वाहिश नहीं होती, वो खुदा के लिए मिलते हैं और अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं और अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। तो दोस्तों जिक्र भी करें और नेकों के साथ बैठे। जो मैंने आयत करीमा तिलावत की उसमें अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। तो ये अल्लाह का डर ये उस वक्त पैदा होता है जब दिल में ईमान पैदा हो। जब दिल में ईमान ही नहीं होगा तो खुदा का डर कहाँ होगा। आप ब्रिटिश लॉ से तो डरेंगे, आप ब्रिटिश के कानून से डरेंगे, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें छोड़ देंगे इसलिए कि आपको सामने डंडा नजर आ रहा है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से वही शख्स डरेगा जिसका यकीन होगा आखिरत पर, हाँ आखिरत होगी, जिसका यकीन होगा कब्र पर। वो समझेगा कि मुझे मर जाना है और कब्र में जाना है और मुझे अपने अमाल का हिसाब देना है। वो क्यों नहीं हम वो नहीं कर रहे, इसलिए कि हमारा आखिरत पर ईमान कामिल नहीं है, हमारे दिल जो है वो गाफिल है, वो मुर्दा है। तो जिक्र अल्लाह का कसरत से करें कि ये दिल जिंदा जाकिर और बाखुदा हो जाए, ताकि दिल की आंखें खुले और दिल के जो बंद दरवाजे खुले उसमें नूर ईमानी दाखिल हो जाए। जिक्र कैसे होता है? जुबानी जिक्र भी होता है, कल्बी जिक्र भी होता है। कल्बी जिक्र ये है कि जुबान तालु के साथ चस्पान रहे, तवज्जो दिल में रहे, खड़े बैठे लेटे सोए जागे हर वक्त दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। बारहा पहले भी आपको ये जिक्र बताया गया है। ये जिक्र कसरत से करें, घर में, शहर में, बाजार, रोडे, रास्ते, हर जगह ये अल्लाह ताला की याद दिल में बसाए रखें। जिस हाल में जहां भी हो ये मश्क करें कि ऐसा समझें कि दिल गोया आपका अल्लाह का नाम ले रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। अजान का टाइम हो चुका है, मदद का हमारी